سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام سخر ہے، ان کی کنیت ابو سفیان ہے، اور 5ویں پشت پر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اس کو ہدایت کا سرچشمہ بنا اور اس کے ذریعے سے ہدایت کو تو پہلا دے، اے اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا دے، اللہ اس کو حساب کا علم سکھا دے۔ اور ترمذی شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ اپنی بہن کے ہاں ہیں، اور حضرت ام حبیبہ آپ کی بہن ہے، امہات المومنین میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے، اس کے بھی بہت بڑا مقام ہے، اور وہ آپ کے بال دیکھ رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے اور ان کو دیکھا تو پوچھا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ بتلائیے کہ آپ کو اپنے بھائی سے محبت ہے؟ فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے بھائی سے محبت نہیں ہے؟ مجھے تو اپنے بھائی سے محبت ہے۔ فرمایا ام حبیبہ جب تمہیں اپنے بھائی سے محبت ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی اس سے محبت ہے۔ اسی طریقے پر آپ نے بعض صحابہ کو الگ القاب دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کہلائے گئے، اس سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان کو حیا کا لقب دیا، حضرت علی کو شجاعت کا لقب دیا، اور حضرت عمر فاروق کو فاروق کا لقب دیا۔ تو یہ سب کو القاب ملے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے امت کے سب سے بڑا حلیم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے مدبر آدمی تھے، اتنے بڑے سیاستدان تھے، اللہ نے اتنا بڑا دل اس کو دیا تھا کہ حلم کا تو اس کے اوپر انتہا تھا۔ ایک شخص ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ یہ بتلائے کہ آپ اتنے بڑے صبر کر رہے ہو اور آپ کی حکومت کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی سے بھی اگر میرے مڑ بھیڑ ہو جائے، ناراضگی بھی ہو جائے، میں تعلق کو چھوڑتا نہیں ہوں، تعلق کو جوڑتا ہوں، اور کہیں اگر اس میں تھوڑے سے کجی آ جائے اس کو سیدھا کر دیتا ہوں۔ اور اللہ نے ان کو بہت بڑا عجیب دل دیا تھا۔ ایسے عظیم انسان تھے کہ جب دمشق اور شام فتح ہوا، اور فتح کرنے میں حضرت یزید ابن ابی سفیان جو ان کے بڑے بھائی تھے وہ تھے، خالد ابن ولید تھے، اور حضرت عبیدہ ابن جراح، عامر ابن جراح تھے، اور ایک صحابی ان کے ساتھ اور تھے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بڑے بھائی تھے اس کو گورنر لگایا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ تو اس کے فوت ہونے کے بعد پھر ان کے چھوٹے بھائی حضرت امیر معاویہ کو گورنر لگایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ گورنر کو زیادہ وقت کے لیے نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ وہ شخص ہے کہ 20 سال تک یہ گورنر رہے، 20 سال تک گورنر رہے، اور ان کے دور میں بہت سے عجیب عجیب کام اللہ نے کرائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی کہ کشتی بنا کر کے اور اس میں پھر مسلمانوں کی ایک لشکر نکلے گی جو اللہ کے راستے میں لڑے گی، تو حضرت عمر کے حکم سے وہ حضرت امیر معاویہ نے بنائی، اور اس میں صحابہ نکلے اور اللہ کے راستے میں جہاد کی۔ یہ تمام فضائل اللہ نے ان کو دیے تھے، اور اتباع نبوی میں ایسے سر و شار و مست تھے کہ اپنی مثال آپ تھے۔ رومیوں کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم اتنے عرصے تک ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر 10 سال مکے کے مشرکین سے معاہدہ فرمایا تھا کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ اب جب انہوں نے معاہدہ کیا تو اس میں کچھ دن باقی تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے
اعتبار سے اور اس میں ان کو جنگ کی بڑی مہارت تھی، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اب ایسے کر لیتے ہیں کہ چونکہ دن کم ہے تو میں اپنے فوج کو سرحدات پر پہنچا دیتا ہوں، اور جیسے ہمارے معاہدے کا وقت پورا ہوگا تو میں فوری طور پر پیش قدمی کر کے اور اپنا ہدف حاصل کر لوں گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے فوج کو حکم دیا تیاری کا، اور پھر وہ روانہ ہو گئے۔ جب 5 منزلوں پر وہ پہنچے تو دیکھا کہ سرپٹ دوڑتا ہوا ہے گھوڑا، اور بڑی دور اٹھ رہا اور دوڑتا ہوا شام کے طرف سے آ رہا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ ذرا پریشان بھی ہو گئے کہ نہ معلوم کیا ہو گیا، اور اس میں دیکھا حضرت عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو سانس پھولا ہوا ہے، اترے۔ آپ نے ان کو تسلی دی اور پھر پوچھا خیر تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر معاویہ، یہ جو کام آج آپ کر رہے ہو میں نے اپنے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور سنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ اگر تم نے معاہدہ کیا ہے تو جب تک ان کے وہ دن پورا نہ ہو آپ اپنے مرکز سے اپنے فوجوں کو حرکت مت دو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واقعی یہ آپ نے سنا تھا؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں، میرے اس کانوں نے اس کو سنا اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ بس فوراً اعلان کر لیا کہ معاویہ کے تدابیر اور معاویہ کی حکمت عملی آقا کے ارشاد کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا، سب واپس ہو جاؤ۔ اتنی آپ علیہ السلام سے ان کی محبت اور عقیدت تھی۔ دنیا سے جب رخصت ہو رہے تھے تو اپنے متعلقین میں سے جو سب سے قریب تھے اس کو بلایا اور فرمایا کہ وہ فلاں جگہ میں نے ایک تھوڑی سی پٹری رکھی ہے، اس کو لے کے آؤ۔ جب لے کے آئے تو پھر فرمایا کہ دیکھو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون ہیں اور اس میں ان کے تھوڑے سے بال ہے، جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ میں نے تبرکات رکھے ہیں، اس کو میرے کفن کے نیچے میرے سینے پر رکھ لو کہ اللہ مجھے اس کے ذریعے سے میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری بخشش کر دے۔